میرے آقا مدینے میں بلا لو، گداگر ہوں مجھے در سے نہ ٹالو، میرے آقا مدینے میں بلا لو۔ آمین۔ مسافر ہوں میری منزل مدینہ، بہت دشوار ہے دوری میں جینا، بہت دشوار ہے دوری میں جینا، مجھے خاک مدینہ میں چھپا لو، مجھے خاک مدینہ میں چھپا لو، گداگر ہوں مجھے در سے نہ ٹالو، میرے آقا مدینے میں بلا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنی لاڈلی بیٹی کے صدقے بہت پیارے ہیں جو تم کو نوازے، بہت پیارے ہیں جو تم کو نوازے، انہی کا واسطہ مجھ کو سنبھالو، گداگر ہوں مجھے در سے نہ ٹالو، میرے آقا مدینے میں بلا لو، یہ ریحان مدینہ زندگی ہے، اندھیروں کے بھور میں روشنی ہے، اندھیروں کے بھور میں روشنی ہے، میرے مردہ بدن میں جان ڈالو، میرے مردہ بدن میں جان ڈالو، گداگر ہوں مجھے در سے نہ ٹالو، میرے آقا مدینے میں بلا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ حسن بھائی، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ، رموز عشق ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں بہت سے سوالات اور بہت سے جوابات ہمیں جو ملتے ہیں، اور یہ بات سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم اپنے حساب سے اپنے تخیل میں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دراصل ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ میرے ساتھ میرے بھتیجے اون محمد اور محب علی ساتھ ہیں، اور کہہ رہے ہوں گے کون سے والے بھائی کے؟ تو یہ والے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں، امجد بھائی،
یہ ان کے صاحبزادے ہیں دونوں, اور ہمارے ساتھ ریحان بھائی اور میں حسان بھائی بھی شامل. دونوں آج میرا بھتیجا نہیں آیا, وہ تو ریحان بھائی کو تو پھر بھی نظر آتا ہے, آپ کے تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہے دونوں. یہ اب شکایت ہو گئی, اب ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے باقی سب لوگ اب یاد آ رہے ہیں. اور خواتین و حضرات, آپ لوگ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں براہ راست اس وقت A+ اور ATV پر. اور ایک اور چیز, جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, آپ A+ کی اسکرین پر دیا ہوا ایک نمبر ہے جس کو آپ کال کر سکتے ہیں, اور اس کو کال کر کے بہت سارے انعامات آپ جیت سکتے ہیں. خواتین و حضرات, چلتے ہیں واپس اپنے علماء کرام کی طرف. امجد بھائی, ریحان بھائی, حسان بھائی, ڈاکٹر صاحبہ اور جویریہ اور حسن بھائی اور سب لوگ, ہم جھوٹ کے اوپر ایسی بات ہو رہی ہے ہماری اس وقت جیسے کہ ایک عام جھوٹ, ایک خاص جھوٹ, جھوٹ کتنا جھوٹ, اور وہ جھوٹ جو جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا اور تیسرا, پھر یوں ہی اس کی پوری ایک سیریز بن جائے. جھوٹ جھوٹ ہے, جھوٹ کا کوئی معافی نہیں ہے, یہ میرے علماء کرام نے فرمایا. وقفے پہ جانے سے پہلے ایک خاتون تھی جنہوں نے آپ سے بات کرنی تھی, ان کا کوئی سوال ہے. تو میری بہن کون ہے جنہوں نے سوال کرنا تھا؟ میری ٹیم نے آ کے بولا تو تھا, لیکن مجھے معلوم نہیں کسے سوال کرنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مایا جی, آپ کو, کون ادھر بیٹھو, تمام علماء کرام کو اور A+ کی پوری ٹیم کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مایا جی, مجھے علماء کرام سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ میرے بہنوئی ہیں چھوٹے, وہ 2 سال بیمار رہے ہیں, اور بہن جو ہے میری وہ بہت قرض دار ہو گئی, وہ بستر پہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے ان کی کافی طبیعت بہتر ہے, الحمدللہ. لیکن اب کہیں سے بھی اس کو قرض نہیں ملتا. سفید پوشی میں اس نے گزارا کیا. اب یہ ہے کہ جہاں سے بھی زکوٰۃ مانگتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں تمہارا میاں یہ نہیں مانگنا چاہتی زکوٰۃ, چاہتی ہے کہ میرا میاں خود کچھ کرے. بچے حافظ قرآن بنا رہی ہے, اللہ رحم. ایک بچی ماشاءاللہ اس کی حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت کے ساتھ آئی ہیں, ہمت کے ساتھ سوال کیجئے. آپ اپنے رب کے آگے رو رہی ہیں, کسی انسان کے آگے نہیں رو رہی. میں اس لیے آپ کو چپ نہیں کراؤں گی کہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے, انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. چاہتی ہے کہ خود لوں. ایک تو وہ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا میں جو زکوٰۃ لے رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, میرے بچوں کا حق ہے. اللہ رحم. اور سیکنڈ جو ہے وہ اب اس نے 2-3 جگہ پہ اپلائی کیا ہے کہ اس کے شوہر کو بائک مل جائے, کہ وہ سیلز کا کام کرتا ہے. سیلز کا کام کرتے ہیں؟ کیا سیلز سے کیا کام کرتے ہیں؟ شاپس پہ شاپر سپلائی کرتے ہیں. تو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, اس وجہ سے کافی پریشانی کے اندر ہے. وہ چاہتی ہے بچے کتنے ہیں؟ بیٹیاں اس کی 2 ہیں. 2 بیٹیاں. ایک بیٹا اس کا وہی شوہر والی تکلیف تھی, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ. تو اس وجہ سے کافی پریشانی میں رہتی ہے. میں ٹیشو لا کے دیجیے بہن کے لیے. جی میری بہن ہمت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. سوری آپ کو لگا تو نہیں. جو بھی بات کرنی ہے کیجیے, علماء کرام یہاں پر ہیں. مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے, کیا ہے وہ جو زکوٰۃ لے رہی ہے اس کا حق ہے یا اس کے میاں کو خود کرنا چاہیے؟ وہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے گردوں میں بہت تکلیف ہے, استھما کا پرابلم ہے اس کو, اس وجہ سے وہ زیادہ پیدل سروے نہیں کر سکتا کام. جس کی ابھی گھر سے بھی مالک نے نکالا ہوا اس کو, وہ کسی کے پاس رہ رہی ہے. تو وہ رہ کہاں رہی ہیں؟ کسی کے پاس رہ رہی ہیں. اور وہاں پر وہ پیسے نہیں لانے دیتے ان کو؟ نہیں, وہ لانے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کسی سے بھی چھپ کر لے آتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب اس نے جہاں پر اپلائی کیا انہوں نے کہا کہ ہم پہلے پتہ کریں گے آس پڑوس میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہاں سے گھر چھوڑیں تاکہ ہماری بھی بے عزتی نہ ہو یہاں پہ, اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہن ہمت دے. آپ کا نام پوچھ سکتے ہیں؟ جی میرا نام شگفتہ. شگفتہ. میں کراس کروں گی. ایک سیکنڈ. اقبال بھائی, علامہ صاحب, ان کا سوال بہن کا, آپ آواز آ گئی ہوگی کلیئر؟ بالکل آ گئی. اب بتائیے کیا یہ لے سکتے ہیں؟ ان کے لیے یہ سوال کرنا حلال ہے. اللہ. ان کے لیے زکوٰۃ کا وصول کرنا, لینا اور مسلمانوں کو دینا جائز ہے. یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. زکوٰۃ دی ہی اسی کو جاتی ہے جو ضرورت مند ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کماتا نہیں ہے. اگر گھر میں ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اوپر شریعت کا یہ اطلاق ہوتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے, صدقات کا بھی دیا جا سکتا ہے, خیرات کا بھی دیا جا سکتا ہے, صدقہ نفلیہ کا پیسہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. اور وہ بی بی صاحبہ اگر کسی سے سوال کرتی ہیں تو یہ سوال کرنا ان کا حق ہے اور یہ حلال ہے ان کے لیے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. جی
اور اس میں ضمن میں میں ایک بات کہتا چلوں مولانا کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے، جی سر. یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مفہوم جو ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب مفہوم سے آتا ہے کہ شاید یعنی یہ واجب ارکان میں سے ایک رکن ہے ہمارے دین کے ارکان میں سے، ٹھیک ہے. اگر زکوٰۃ کے کوئی پیسے مل رہے ہیں نا کسی کو، یقین جانیے جو مستحق ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اس لیے کہ خالص اللہ کا پیسہ اس کے استعمال میں آ رہا ہے. اللہ. اس میں شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے مجھے مل رہے ہیں. یہ جو سوچے کہ خالص اللہ کے خزانے کا پیسہ ہے، وہ خالص اللہ کا پیسہ ہے. دنیا کے ہر پیسے ملاوٹ ہوتی ہے، یہ پیسہ خالص اللہ کا پیسہ ہے. یہ اس میں خوش ہونا چاہیے. یہ الگ معاشرہ ہے کہ زکوٰۃ اگر لے رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں معلوم کوئی، ہاں جو صدقات وغیرہ ہے وہ کیفیت ایک الگ کیفیت ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ رہی کہ جو معاشرہ یا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس محلہ چھوڑ دیجئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ان کو چاہیے خدا کے سامنے شرمندگی سے اپنا کو بچائیں. وہ اس لیے کہ اگر وہ خود عملی طور پر کوئی مدد نہیں کر سکتے، کچھ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں تو گجا یہ کہ ان کی مدد کریں، حوصلہ دیں. یہ مشورہ دے دینا اس حالت کے اندر، اس حال میں کہ آپ محلہ